بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا چوتھا ایپیسوڈ ہے، اور آج بھی کافی سوال ہمارے پاس ہیں، تو ہم انشاءاللہ ایک ایک کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ساحل فرام راجستھان۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھوں کا چومنا کیسا ہے؟ جائز ہے یہاں یا نہیں؟ سنت ہے کیا؟ نہ کرے تو گناہ تھوڑی نہ ہے؟ بھائی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھا چومنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ جو حضرات چومتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سنت ہے، تو جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں، کسی تفسیری روایت سے، وہ موضوع اور جھوٹی اور من گھڑت روایت ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو سنت سمجھ کر کے یا ثواب سمجھ کر کے کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو لہٰذا ہم اس کو سنت یا فضیلت نہیں کہتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ اذان اور تکبیر کے ٹائم اشہد ان لا الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا ثابت ہے یا نہیں؟ قامت کھڑے ہو کر تکبیر پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ بولنے پر انگلی اٹھا، بھائی انگلی اشہد اللہ پر جو ہے تشہد میں اٹھائی جاتی ہے، باقی اشہد ان لا الہ پر انگلی اٹھانا ہم نے کہیں نہیں پڑھا نہ سنا۔ تیسرا سوال ہے کہ یہ کون سی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ فرض، سنت یا نفل؟ اور فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور اگر اجتماعی دعا نہ کریں تو خود پرسنل دعا کر سکتے ہیں؟ اپنے حساب سے تفصیل سے سمجھائیں۔ دیکھیں بھائی، دعا ایک عبادت ہے، تو دعا آپ کسی بھی نماز کے بعد میں کر سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور سنت نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نفل نماز کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد بھی دعا فرمائی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اجتماعی ہے یا انفرادی ہے، تو بھائی دیکھیں، اجتماعی بھی کر سکتے ہیں اور انفرادی بھی کر سکتے ہیں۔ اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا یا ضروری سمجھنا یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن اس کو ناجائز کہنا یا بدعت کہنا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے فرض نماز کے بعد میں، اور اس کو صحابہ نے روایت کیا ہے، تو اس لیے فرض نماز کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے، نفلوں کے بعد بھی دعا ہو سکتی ہے، لیکن اجتماعی دعا کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے، البتہ مباح ہے، جائز ہے۔ چوتھا سوال، ضعیف حدیث میں کیا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ بہت سے ضعیف حدیث ثابت کر کے کوئی عمل کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اور کہیں لوگ اسے ضعیف حدیث بتا کر کے عمل کرنے سے روکتے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟ بھائی دیکھو، فقہا اور محدثین کے نزدیک ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں وہ فضائل میں چل سکتی ہے، تو کسی عمل کی فضیلت پر اگر کوئی ضعیف حدیث ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، یہی تمام محدثین اور فقہا کا عمل ہے۔ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف حدیث کہتے ہیں کوئی ایسی چیز آ جائے حدیث کے راویوں میں جو حدیث کو کمزور بنا دیں، مثلا جو روایت کرنے والا کوئی ہے اس میں سے کسی کی یادداشت تیز نہ ہو، یادداشت کمزور ہو، یا اس کا کوئی ایسا عمل ہو جو شریعت کے منافی ہو، تو اس سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن ضعیف حدیث کا مطلب غلط یا جھوٹی حدیث البتہ بالکل نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا۔ ضعیف حدیث پر فضائل میں عمل کرنا درست ہے۔ جو لوگ ضعیف حدیث کو غلط کہتے ہیں انہیں علم سیکھنا چاہیے اور محدثین کے اصول کو سمجھنا چاہیے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی بغیر وضو موبائل میں قرآن پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے پڑھیں، اس کی نورانیت اور اس کی برکت الگ ہوتی ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کیا سورہ کہف جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے یا جمعہ کے دن کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعہ کی مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت میں آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں، فضیلت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ سوال کرتے ہیں فیروز ساغل، پتہ رودولی شریف، ایودھیا۔ جیسا کہ حضرت بہت سی مسجدوں میں اب 5 دن میں تراویح مکمل کر دی جا رہی ہے، کیا ایک دن میں 5-6 پارہ پڑھنا سننا صحیح ہے تراویح میں؟ بھائی دیکھیں، اس کا تعلق مقتدیوں کے شوق سے ہے، اگر ان کو شوق ہے اور ان کو بوریت محسوس نہیں ہوتی تو پورا قرآن ایک رات میں سن سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو کہا کہ 5-6 دن میں تراویح ہوتی ہے، تو اس کا جو اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ بوجھ اتارنے کے لیے قرآن سن لیتے ہیں اور پھر رکوع میں شامل ہوتے ہیں، اور آگے پڑھنے والا پیچھے پڑھنے والا، اکثر کو بتا رہا ہوں کہ سب کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ ایک قرآن ختم کرے جلدی سے اور چھٹی مل جائے، تو 5 دن کے بعد وہ ختم کر دیتے ہیں اور پھر پورا مہینہ وہ تراویح میں دکھائی نہیں دیتے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تراویح میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھیں کہ مقتدیوں کو بوریت نہ ہو، خود بھی بور نہ ہو، تو اس طرح پھر قرآن صحیح ہو جائے گا۔ باقی اس کو رواج بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا روزے میں ایپیسوڈ اینڈ گیمز ریلز دیکھنا کیسا؟ بھائی جو چیزیں بغیر روزے کے دیکھنا ناجائز ہے، روزے میں دیکھنا بھی ناجائز ہے، اور روزے میں ناجائز کام کرنے سے، حرام کام کرنے سے روزہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی ایسی چیز جس میں میوزک ہو یا غیر محرم کی تصویریں ہوں تو ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ محمد آفتاب بہار چمپارن سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم کسی 4 رکعت والی فرض نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، تو جب ہماری 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے پھر 2 رکعت ملتی ہے، تو ہم اپنی باقی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ پڑھنا ہے یا صرف فاتحہ؟ ہم نے کئی مولاناؤں سے پوچھا جن سے ہمارا رابطہ ہے، سب الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ صرف فاتحہ پڑھنا ہے، تو کوئی کہتے ہیں کہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھنا ہے۔ میں وسوسے میں رہتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کون سا پڑھنا ہے۔ بھائی دیکھیں محمد آفتاب صاحب، آپ نے جو آخر کی 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں، وہ جو ہے آپ نے اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے اور سورت بھی ملانی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ آپ جب امام نے سورہ پڑھی تھی تو آپ نماز میں شامل نہیں تھے نا، تو آپ کے اوپر تو سورہ باقی رہ گئی، تو آپ سورہ بھی پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے۔ عاقب صاحب ہریانہ میوات سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال یہ کہ تراویح کے بعد تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ایک بول رہا تھا کہ جب تراویح پڑھیں تو تہجد مت پڑھیں، یہ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ نفل نماز تو آپ عشاء کے بعد شروع کریں اور فجر تک پڑھیں، کوئی منادی نہیں ہے، کوئی مناہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیوں منع کرتے ہیں کہ تراویح کے بعد جو ہے تہجد نہ پڑھیں؟ یہ صحیح نہیں ہے، تراویح کے بعد تہجد پڑھیں۔ تراویح دوسری نماز ہے اور تہجد دوسری نماز ہے، یہی ہمارا اور تمام فقہاء کا موقف ہے۔ شاہ نواز صاحب جے پور سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے ایک بار سو کر اٹھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن افضل ہے، لہٰذا اگر کوئی بغیر سوئے بھی تہجد پڑھے تو جائز ہو جائے گی اور تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ سلیم چوہان دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے، یہ بھائی سوال ان کو میں نے ان باکس میں بھیج دیا تھا، یہ بہرائچ سے بولتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا، کتنے دن تک ٹھہرے گا دجال دنیا میں؟ بھائی 40 دن، 40 سال یا 40 مہینے، کہیں صراحت حدیث میں موجود نہیں ہے، 40 کا لفظ ہے، تو 40 دن مراد لیا ہے بہت سارے محدثین نے۔ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رات کو سویا اور کچھ گندا خواب آیا جس سے مجھے احتلام ہو گیا، اسی وقت میری نیند بھی کھل گئی اور میں نے احتلام سے بچنے کے لیے کچھ کچی نیند میں عضو خاص پر میرا ہاتھ بھی چلا گیا اور احتلام نہ ہو، اس سے میرے روزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ احتلام نہ ہو لیکن ہو گیا۔ بھائی آپ نے جب ہاتھ لگایا تو آپ نے ہاتھ لگایا، اس کا مطلب آپ نیند میں نہیں تھے بلکہ جاگ رہے تھے، ورنہ آپ کو پتہ کیسے چلتا کہ ہاتھ لگ گیا؟ تو لہٰذا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اگر انزال ہوا ہے تو پھر وہ مشتزنی میں آئے گا، تو اس سے روزہ آپ کا چلا جائے گا اور روزے کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ حضرت روزے میں بلڈ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں؟ جی ہاں کرا سکتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ جب رفع الیدین بخاری اور الگ الگ حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے تو ہم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ الگ الگ فرقوں کے امام رہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابن تیمیہ، سب نے رفع الیدین کیا ہے، پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ بخاری میں الگ الگ حدیثیں موجود ہیں رفع یدین کو لے کر، پھر ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو آپ نے نام نہیں ڈالا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا کہ بھائی رفع یدین آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کرنا چاہیے رفع یدین، میں تو کرتا ہوں رفع الیدین، لیکن رفع الیدین کب کرنا ہے، کہاں کہاں پہ کرنا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام لکھا ہے، وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے بلکہ ترک رفع یدین کے قائل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا بھی ہے اور چھوڑا بھی ہے، چھوڑنے والے پر ہم عمل کرتے ہیں اور کرنے والے پر امام شافعی وغیرہ عمل کرتے ہیں، تو اس میں حرج کیا؟ اچھا کس نے جھگڑا بنایا رفع الیدین کو؟ آپ نے کہا کہ الگ الگ فرقے کے امام، تو بھائی یہ فرقے کے امام نہیں تھے بلکہ ان کو فالو کرنے والوں کو مسلک کہتے ہیں۔ مسلک الگ ہے، فرقہ الگ ہے۔ فرقہ کہتے ہیں گروہ بنا لینا اور سب سے الگ ہو جانا، مسلک کہتے ہیں کسی کی رائے کو صحیح مانتے ہوئے اس پر عمل کرنا۔ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہ مسلک ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ سعودی عرب میں امام احمد بن حنبل کو فالو کیا جاتا ہے، اسی طرح ملیشیا میں اور اسی طرح ہندوستان میں الگ الگ ائمہ کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن کسی کا کسی میں کوئی جھگڑا اور لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی صرف ہمارے اہل حدیث بھائیوں
کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حق پر اور سب کو باطل سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کو دوسروں کی رائے کا بھی قدر کرنا چاہیے۔ آپ نے بخاری کی بات کی ہے، حالانکہ مسلم شریف کے اندر ترک رفع دین ثابت ہے، اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے، ابو داؤد میں ثابت ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں، ترمذی میں ثابت ہے۔ ترمذی تو اس کو حسن کہتے ہیں، جبکہ ترمذی، امام ترمذی، ابو عیسیٰ، وہ خود رفع الیدین کرنے والے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو وہ حسن کہہ کر کے تو اس کی صحت کو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کے رسول کی نماز تمہیں نہ سکھاؤں؟ چنانچہ انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کیا، پھر سلام تک رفع الیدین نہیں کیا۔ تو اب اس کو ایشو مت بنائیے، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، جو نہیں کرتے انہیں بھی نہ کرنے دیں، دونوں باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ تو اس میں کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، سلفی ہو، سب کو اپنا اپنا ایک وہ ہے کہ وہ رفع الیدین کریں یا نہ کریں، بہرحال تو اس میں جھگڑا لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے، آپ ایشو بناتے ہیں، ہم تو اس کو ایشو سمجھتے ہی نہیں۔ عرب کے علماء جو ہیں وہ رفع الیدین والے ہیں، اور یہاں آتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہاں بھی کرتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ میں روزے میں تھا، چہرہ یا گال پھٹنے کی وجہ سے بورو پلس لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگا سکتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا روزے میں بلڈ ٹیسٹ یہ ہو گیا اوپر بھائی کرا سکتے ہیں؟ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا غیر کے ساتھ افطاری شیئر کر سکتے ہیں؟ اکثر افطار کے وقت آفس میں ہوتے ہیں تو آس پاس والوں کو بھی بولنا پڑتا ہے۔ بھائی ان کے ساتھ جب افطار شیئر کریں تو اس میں ان کی ہدایت کی بھی نیت کریں، اور ان کو دعوت دینے کی بھی نیت کریں، اور کہیں نہ کہیں آپ بھی ان کو دعوت دیں، تو بہرحال شریک کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ غسل میں غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا ایک بار فرض ہے یا 3 بار؟ ایک بار فرض ہے۔ سنا ہے کہ ایک بار فرض ہے، جی ہاں صحیح سنا ہے، اور 2 بار 3 بار سنت ہے، جی ہاں بالکل صحیح ہے۔ اور اگر پہلی بار میں ہی تینوں چیزیں اچھے سے کر لی گئیں، باقی 2 بار غرارہ، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی بہانا، اتنی احتیاط نہ کی جائے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے تو کیسا رہے گا؟ بھائی آخری بات میں تو مسئلہ ہے، ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہے، منہ بھر کے کلی کرنا اور ناک کی کم سے کم نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پورے بدن پر پانی ایک مرتبہ اس طرح بہانا کہ ہر عضو گیلا ہو جائے، پانی پہنچ جائے، اور کوئی بھی ایک بال برابر جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ نارمل ڈیز میں فجر کی نماز جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور لیکن اگر رمضانوں میں چونکہ نماز ختم سحری کے بعد ہی ہو رہی ہے تو اگر اب سنت نہ پڑھ پائیں، جماعت کھڑی ہو جائے تو سنت کب پڑھیں؟ بھائی اس معاملے میں بھی، اس ماحول میں بھی طلوع جو ہے آفتاب کے بعد ہی سنت پڑھیں گے۔ بہرحال زوال تک پڑھ سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے فجر کی سنت کی وجہ سے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کسی نے حضرت اگر رات کو کسی نے غلطی سے ہست زنی کر لی اور بیت الخلاء میں ہی استنجا لے لیا اور منی کہیں پر بھی نہیں لگی، اور اگر اس نے غسل نہیں کیا اور پھر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اسی وجہ سے اس نے فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، اور اب فجر کے بعد غسل کر لے تو کیا ہے، روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیں، روزہ تو مانا جائے گا، اس لیے کہ روزے کے لیے پاکی ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال کتنا بڑا گناہ ہے یہ بھی تو آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعنت ہے اس بندے پر جو اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے۔ تو اس چیز سے باز آنا چاہیے اور اس چیز سے بچنا چاہیے، اور سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اور پھر فجر کی نماز بھی اسی کہتے چڑھا دی، یہ بھی ایک گناہ ملا۔ بہرحال روزہ تو ہو گیا لیکن گناہ ہے، اس کی توبہ کریں۔ سوال پوچھتے ہیں شاکب صاحب شاہین باغ دلی سے کہ اگر ہم نے غسل کیا ہے اور اس کے فوراً بعد نماز پڑھنا ہے تو کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جب غسل کرتے ہیں تو وضو بھی ہو جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب کا جی ہاں، غسل کرنے کے بعد میں وضو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو اعضاء غسل میں فرض ہیں، وضو میں فرض ہیں دھونا، ان تک پانی پہنچ جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں وضو ہو جاتا ہے۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا منہ میں مکھی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بلا اختیار مکھی اور مچھر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑا رومانٹک سوال کیا بھائی دیکھیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کا تھوک ان کے اور ان کا تھوک آپ کے منہ میں چلا جائے، بلکہ بس، اور اس بندے کے لیے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے جس کو اپنی شہوت پر کنٹرول نہ ہو، یعنی اگر اس کو ڈر ہے کہ اگر یہاں تک پہنچے تو آگے بھی جانے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے، ورنہ یہ جائز ہے، یہ عمل کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہوں گے؟ بعد السلامات، مجھے زکوٰۃ سے متعلق سوال کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے تھے جس پر سال گزری ہے، اور 50,000 روپے اس کے پاس جو کچھ مہینے پہلے ہی آئے، تو کیا زکوٰۃ 1 لاکھ پر دینی ہوگی یا 50,000 ملا کر؟ بھائی 1.5 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اس لیے پہلے بھی صاحب نصاب تھے، اس کے بعد مال آیا ہے، تو کاروبار میں یہ چلتا رہتا ہے، تو نئے مال پر سال پورا ہونا ضروری ہے، ہر مال پر سال پورا ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ آپ کمائی آپ کی وہی ہے نا، تو اس میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، گھٹتا بھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ پچھلے سال رمضان میں صاحب نصاب تھے اور بیچ میں آپ کے پاس صرف 10 روپے بچے، آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، اور اس رمضان میں پھر آپ کے پاس آپ صاحب نصاب بن گئے، حالانکہ بیچ میں کچھ نہیں تھے، تو پھر زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب ہوگی۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر روزے سے ہے اور بیوی انتہائی بیمار ہے، اور شوہر بیوی کو نہلائے اور بیوی کو نہلاتے وقت شہوت کی وجہ سے مزی نکل جائے جس سے انڈر ویئر ناپاک ہو جائے، تو کیا اس حال میں لکھنا تھا، اس حال میں روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ جی نہیں، روزہ آپ کا باقی ہے، اور بہرحال اس میں غسل کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو دھل کر کے وضو کر لیں تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال آج سوالات بھی تھے، ویڈیو بھی تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اب جواب دینا بھی ضروری ہے، تو اللہ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔